نا تراویح یہ نہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہے نہ کسی صحابی نے کہا ہے. بہت دیر بعد جب یہ نماز شروع ہوئی پھر تھک جاتے تھے، درمیان میں تھوڑا تھوڑا آرام کرنے لگے، ترویح اور راحت کرنا، اس وجہ سے اس کا نام لوگوں نے خود ہی رکھ لیا صلاۃ التراویح. صلاۃ التراویح کوئی نماز نہیں جو رمضان سے مخصوص ہے، تہجد کی نماز ہے جو سارا سال رسالت مآب علیہ السلام پڑھتے تھے، 11 رکھتے تھی، پچھلا وقت ہوتا تھا. باقی وہ رسول اللہ امت کی صورت کے لیے کبھی کبھی وہی تہجد عشاء کے ساتھ بھی پڑھ لیتے تھے، کبھی درمیانی رات میں بھی پڑھتے تھے، زیادہ پچھلے حصے میں پڑھتے تھے. اب بھی رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں. وہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا آدمی نے کہ رمضان میں حضور کیا نماز پڑھتے تھے، اگر مخصوص ہوتی تو الگ ذکر کرتے. انہوں نے کہا بچے کیا تو پوچھتا کہ رمضان ہوتا تھا یہ غیر رمضان، حضور 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو کوئی الگ نماز نہیں، وہی نماز ہے. اور اب بھی دیوبندیوں کے بہت بڑے بزرگ ہوئے، ہمارے بزرگ ہیں مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس پر رسالے میں لکھتے ہیں کہ اہل علم سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ یہ قیام رمضان اور تہجد ایک ہی ہے، اور کہتے ہیں اب بھی عظیمت اسی میں ہے. جوان مردی اور دلیری کا کام یہی ہے کہ آدمی تہجد پڑھے. یہ صرف عام لوگوں کی صورت کے لیے ہوگا کہ اگر وہ پچھلے وقت نہیں پڑھ سکتے تو چونکہ عشاء کے بعد قیام اللیل کا وقت شروع ہو جاتا سارا سال بھی. اگر کوئی پہلے وقت نہیں پڑھ رہا ہے، علامہ شامی کہتے ہیں عشاء کے ساتھ ہی 11 رکعتیں پڑھ لیا کرے روز ہی سارا سال، تو قیام اللیل تو اس کو مل جائے گا. وہ جو پچھلے حصہ میں جاگنے کا الگ ثواب تھا بہت زیادہ، اس سے محروم رہ جائے گا. نماز یہ کوئی الگ نہیں، وہی رکھتے ہیں، وہی نماز ہے، وہی وقت ہے عشاء سے لے کر فجر تک. اور پچھلے حصہ میں پڑھا جائے تو جیسے حضرت عمر نے خود کہا کہ لوگوں ٹھیک ہے یہ اچھی بدعت، ایک اچھا انتظام میں نے کر دیا، مگر واللتی ینامون عنہا افضل من اللتی یقومون یرید آخر الليل، کہ پچھلا حصہ جو ہے وہ اس سے کہیں افضل. یہی بات بتائیں، وہ تو گلے کو پڑھتے ہیں، ہم کیا کریں؟ نہیں گلے کو پڑھتے ہیں تو یہ بدقسمتی ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت البالغہ میں جب لکھا ہے کہ صحابہ نے یہ جماعت شروع کر دی، مسجد میں کر دی، اول وقت کر دی، اس کے ساتھ ہی لکھا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ بھی لوگوں کو بتاتے تھے کہ آخر حصہ رات میں اس کا پڑھنا افضل ہے. خود پڑھا ہے، خود پڑھا. اور بالکل یہ علامہ شامی کی جو رد المختار ہے سب سے بڑی حنفی مسلک کی اس زمانہ میں کتاب، اس میں انہوں نے علامہ قاسم کے حوالے سے لکھا، وہ کہتے ہیں یار یہ قیام اللیل ہے، اس لیے افضل وقت اس کا جو ہے وہ پچھلا ہی ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں. صرف ایک تو لوگ جان چھڑاتے ہیں کہ پچھلے وقت کیا اٹھنا ہے، شہری بھی بڑی مشکل سے اونگتے ہوئے کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں. انہوں نے جان چھڑائی کہ پہلے وقت جیسے تیسے ختم کرو. اور کچھ حافظ حضرات نے اپنا ڈھونگ رچایا کہ ہمیں کچھ آمدنی ہو جاتی ہے، ورنہ ہر شخص دیکھ سکتا ہے. ابن رشد کہتے ہیں جمہور امت متفق ہے کہ اصل نماز قیام رمضان کی رسول اللہ کی نماز ہے، پچھلے حصے رات کے میں پڑھ. بھی ہوتا ہے لیکن نماز خود تراویح کی دوسری نمازوں میں جانا پڑھانا چاہتے ہیں. وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے جب پوچھا کہ امام کے ساتھ پڑھے، انہوں نے کہا کچھ یاد ہے قرآن، اس نے کہا ہاں کچھ سوچنے. تو یہ لفظ کیا ہے انہوں نے جو اگر ہم کہیں شاید گولی مار لیں کہ گدھا بن کر امام کے پیچھے خاموش رہنے سے بہتر ہے کہ اکیلا پڑھ اور اپنا قرآن پڑھ. اور چلے جاتے تھے، کبھی بھی شامل حضرت عمر نہیں ہوتے. بہت شکریہ. سچی بات تو یہی ہے کہ تہجد ہے اصل بات. ٹھیک ہے، بڑی مہربانی.